Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today we are going to start the third block. I think that it is the last block of your syllabus. That is BEGAE 182 English Communication Skills. हमने तो 2 ब्लॉक्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं. अब ये तीसरा ब्लॉक है. तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन के बेरियर्स क्या है. तो फिर हमने दूसरे ब्लॉक में पढ़ा है कि स्पीकिंग क्या है. हाँ, फिर से उसे is now screen visible. हाँ हाँ, ओके ओके. हाँ, यानी कि ब्लॉक नंबर 3 आज हमें पढ़ना है. तो ब्लॉक नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है? यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. मैंने आपको पहले ही कहा है कि मतलब जो भी लैंग्वेज है उसके 4 कैरेक्टर्स और 4 फीचर्स होते हैं. नंबर 1 स्पीकिंग, ये फर्स्ट कैरेक्टर है. स्पीकिंग सबसे पहला है. पहले हम किसी चीज को स्पीक करते हैं, देन लिसनिंग. फिर जो दूसरा होता है वो इसको लिसन कर रहा है. एंड अनदर इज राइटिंग, फिर हम इसको लिखते हैं. एंड फोर्थ वन इज रीडिंग, फिर हम उसको पढ़ते हैं. आज हमें राइटिंग और रीडिंग पढ़ना है. तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि राइटिंग, इन केस ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग वी यूज लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स. इन केस ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग वी यूज हेलो letters of as I have already told you that in case of speaking and listening we use sounds. I have already told you that there are 44 sounds in English, and it is known to you that in case of letters of alphabets there are 26 letters of alphabets. Yani ki it is known to you that when we combine these letters of alphabets in proper order or proper sequence, जब हम इनको कंबाइन करते हैं किसी प्रॉपर ऑर्डर में, किसी प्रॉपर सीक्वेंस में, and they give us the words. So we can say that word is the combination of letters of alphabets in proper order, in proper sequence, so that they can give us complete meaning or complete sense. हाँ, यानी कि जब हम वर्ड्स को फिर कंबाइन करते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, when we combine the words in proper order or proper sequence, they give us clause or phrase. When we combine the words in proper order, in proper sequence, they give us clause or phrase. समझ आ रहा है? हेलो. हाँ, यानी कि हम ये कहेंगे कि क्लास और फ्रेज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है इन प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर सीक्वेंस. मगर आपको याद रखना है जो ये क्लास या फ्रेज होता है उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है. इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट क्लास एंड फ्रेज दे आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. मगर अब फर्क क्या है क्लास और फ्रेज में? क्या फर्क है? इन केस ऑफ क्लास वर्ब इज कंपल्सरी. इन केस ऑफ क्लास वर्ब इज हेलो. हाँ, in case of phrase verb is not compulsory. When we combine these clause or phrases they give us sentence. तो आपको मालूम है कि sentence is combination of these clause or phrases with complete meaning and complete sense, and with the help of the sentence we make the communication. यानी कि सेंटेंस से ही हमें कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि सेंटेंस में फुल मीनिंग होती है. तो अब वही हमें पढ़ना है कि ये सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं और उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही हमें पढ़ना है. इज नाउ स्क्रीन विजिबल? हेलो. हाँ हाँ,
دیکھو ہاں، ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز، پہلا بلاک جو پہلا یونٹ ہے اس میں ہے بلاک انٹروڈکشن، یعنی کہ بلاک میں کیا ہے۔ یونٹ نمبر فرسٹ میں ہے ریڈنگ سکلز، یعنی کہ ریڈنگ پڑھنے کے کون کون سے سکلز ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ کیسے پڑھیں گے، آپ کو پڑھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور ہاں پلیز میوٹ یور سیلف۔ یونٹ نمبر سیکنڈ میں ہے وکابلری ڈیولپمنٹ، آپ جو ورڈ پاور یاد کرتے ہیں وہ آپ کیسے کریں گے۔ کوئی ڈکشنری اٹھائے گا اور اس کو میمورائز کرے گا میگا، وہ کسی فائدے کا نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں خالص یاد نہیں کرنا ہوتا ہے، ہمیں پھر اس کو یوسیج میں لانا ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب ہم یاد کرتے ہیں تو یہ یاد نہیں رہتے ہیں، یہ یاد کیسے رہتے ہیں کنٹیکسٹ میں۔ جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مثال کے لیے آپ کو معلوم ہے سیوٹر کسے کہتے ہیں، SUITR سیوٹر۔ ہلو ہلو، سیوٹر کسے کہتے ہیں؟ اب آپ نے تو یہ پڑھا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاپا ان سیوٹر آپ نے پڑھا ہے؟ ہلو، پاپا ان سیوٹر آپ نے پڑھا ہے 11th میں، پہلا ہی لیسن انگلش کا۔ ہلو، ہاں سیوٹر کسے کہتے ہیں وہاں؟ لاور کو۔ ویری گڈ، یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیسے یاد رہا ہے جب آپ نے کسی کنٹیکسٹ میں یہ پڑھا ہے، جب آپ نے وہاں سٹوری پڑھی ہے، یعنی کہ یہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں وکابلری کیسے ڈیولپ ہوں گی، یہ آپ کو ڈکشنری سے میک اپ نہیں کرنا ہے، میمورائز نہیں کرنا ہے، تو یہ ہم یہاں سکھائیں گے۔ اور یونٹ نمبر تھرڈ میں ہے دا رائٹنگ سکلز، یعنی کہ ہمیں کیسے لکھنا ہے، لکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو وہاں کچھ بیسک گائیڈ لائن سے کہے گا۔ تو یونٹ نمبر 4 میں ہے امپارٹنٹ ون، دیٹ از لینگویج آف فارمل لیٹرز۔ آپ کو معلوم ہے ہم لیٹرز لکھتے ہیں تو وہ کیسے لکھنے ہیں، پہلے ہم اور کسی طریقے سے لکھتے تھے، آج ہم اور کسی طریقے سے لکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ لیفٹ سائڈ تھوڑا وہ لکھنا ہے، تھوڑا جگہ، پھر ٹو، پھر کاما، پھر دا پرنسپل، پھر کاما، پھر گورنمنٹ ڈگری کالج ڈیش 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 کاما، پھر یہاں تھوڑا لکھنا ہے، جگہ تھوڑا ڈالنی ہے، پھر لکھنا ہے ڈیئر یا ریسپیکٹڈ سر یا ریسپیکٹڈ میم یا اسٹیمڈ میم، پھر کاما۔ آج وہ کاما واما کچھ نہیں کرنا ہے، لیفٹ رائٹ کچھ نہیں کرنا ہے، آج تو باکس ٹائپ ہیں، سیدھے لیفٹ سے لکھنا ہے۔ پھر وہ یورز فیتھفل، یورز سنسر، یور رائٹ سائڈ لکھتے تھے، آج نہیں لکھنا ہے رائٹ سائڈ، آج سب کچھ لیفٹ سائڈ ہی لکھنا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو، ہاں چلو چلو، اب ہم دیکھیں گے اس نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں۔ ہاں ہاں، دیکھو کیا ہے بلاک انٹروڈکشن، دا بلاک کنسنٹریٹس آن ریڈنگ رائٹنگ سکلز، جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے۔ ان یونٹ 1 دا ریڈنگ سکلز وی ڈسکس سم آف دا اسٹریٹجیز یوزڈ بائی گڈ ریڈرس، یعنی کہ کیا کون سی اسٹریٹجیز جو ریڈرس ہوتے ہیں ان کو کرنے چاہیے۔ We also give you an insight into the characteristics of readings and levels of meaning in a text، یعنی کہ ہمیں یہ اس یونٹ میں یہی سکھا رہا ہے کہ آپ کو مطلب کون سی کریکٹرس ہونے چاہیے ریڈنگ کے یا میننگ کے، ہم ٹیکسٹ کا میننگ کیسے نکالتے ہیں۔ اور آپ کو یہاں یہ یاد رکھنا ہے، یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ in case of English no word has the meaning individually, word gives the meaning in the context، یعنی کہ ورڈ کا معنی انڈیویجولی میں نہیں ہوتا ہے، جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں کسی سینٹینس میں تو تب اس کا میننگ نکل رہا ہے۔ مثال کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، بک، بی ڈبل کی بک ہم کسے کہتے ہیں؟ ہلو ہلو، بک ہم کتاب سے کہتے ہیں، ہے نا؟ ہیلو، یعنی کہ دس از مائی بک، دس از اے گڈ بک۔ ہاں، مگر اگر میں کہوں گا پلیز بک اے سیٹ فار می، وہاں بھی اسپیلنگ ہوئی ہے، پلیز بک اے سیٹ فار می، وہاں اس کا معنی کیا ہے؟ بند، یعنی کہ بند رکھنا، ہاں جگہ رکھنا، یعنی کہ وہاں معنی اور کچھ نکلا ہے۔ ہی از بک ورم، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ ہی از ہارڈ ورکر، ہی از بک سیلر، یعنی کہ وہ کتابیں بیچنے والا ہے۔
वेरी गुड। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ माना जो है, जो मीनिंग है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के लिए मैं कहूँगा आपको विंड, आपको मालूम है विंड किसे कहते हैं? मेरे हवा को कहते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँगा आई वांट टू विंड माई व्यूज, वहाँ विंड का माने है एक्सप्रेस, बयान करना। अगर मैं ऐसे कहूँगा आई वांट टू विंड माई वॉच, वहाँ उसका माने है, आपको मालूम है पहले वो घड़ियाँ हुआ करती थी जिनको चाबी किया जा रही थी, उसका माने वही है चाबी करना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ड्स हैं उनका मतलब मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस में। समझ आ रहा है? हाँ, वही ये कह रहा है, वही ये कह रहा है। हाँ, यूनिट सेकंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट डिस्कसेस वेज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यानी कैसे आपको ये इम्प्रूव होगी। मतलब ये आपको डिक्शनरी नहीं उठानी है। यूनिट थर्ड एंड फोर्थ वी कंसंट्रेट ऑन राइटिंग स्किल्स। यूनिट थर्ड और फोर्थ में ये हमें दिखा रहा है कि राइटिंग स्किल्स क्या है। बिगिनिंग विद द बेसिक्स ऑफ राइटिंग द फॉर्मल लेटर्स, और मैंने अभी आपको कहा है कि आपको मालूम है कि जो लेटर इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन द पास्ट, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस। यानी कि आपको मालूम है कि पास्ट में लेटर से ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। आज तो मॉडर्न मतलब दौर है, आजकल तो आपको मालूम है बहुत सारी मीन्स है। तो उस वक्त मतलब इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आपको मालूम है कि लेटर के टू टाइप्स हैं, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। तो हमें यहाँ पढ़ना है फॉर्मल लेटर्स। समझ आ रहा है? हेलो, हाँ, एक सेकंड, अब हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, द रीडिंग स्किल्स। अब हम रीडिंग स्किल्स में देखेंगे हमें क्या क्या करना है। ये है कुछ इसने स्ट्रक्चर दिखा है कि इसमें क्या क्या है। हाँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये उसने यहाँ दिखाया है। यानी कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब है इंट्रोडक्शन। अब आप देखो, when we say we are educated and know a language, the first question we would be asked, can you speak, read and write it? अगर हम कहेंगे हम एजुकेटेड है, ये तो सीधी सी बात है, हमें किसी लैंग्वेज पर होल्ड है, उसका माने क्या है? वी कैन स्पीक दैट, वी कैन रीड दैट, वी कैन राइट दैट। ये सच है? हेलो, हेलो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने तो अपनी तरह से ये भी कनेक्ट करके रखा है। हाँ, यानी कि अब आपको याद रखना है कि रीडिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी स्किल्स टू बी मास्टर्ड इन ए लैंग्वेज। यानी कि रीडिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, इस पर आपको महारत होनी चाहिए। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, परहैप्स, ओके ओके, परहैप्स आप तो मतलब कभी कभी कहो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप तो सुन नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ आपको। Perhaps there is the perhaps that is, हाँ, perhaps that is the reason why it has been given a lot of importance from the early stages of learning। यानी कि आपको मालूम है जो रीडिंग है इसको पहले से ही इंपॉर्टेंस दी गई है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हाँ, यानी कि ये पहले से ही मतलब उन्होंने किया है, हर किसी ने इस पर स्ट्रेस दिया है। एक सेकंड, यहाँ से कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं? नहीं, चलो। हाँ हाँ, अब है, आपको याद रखना है अब रीजंस फॉर रीडिंग। हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं? आपको मतलब सोचना चाहिए हम मतलब क्यों किसी मटेरियल से कोई मतलब चीज हम वहां से पढ़ते हैं, या वही ये दिखाएंगे यहाँ से। हाँ, एक सेकंड। हाँ, द रीडिंग प्रोसेस। रीडिंग में हमें क्या करना चाहिए? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट रीडिंग मीन्स। रीडिंग का माने क्या है? As a first step, it might be useful to find out what you think about reading. Here are some statements about reading. Which of these statements do you think are true? Which of them are false? Can you explain? हाँ, reading involves looking at the text and saying the words to yourself. ये सच है? हेलो,
ریڈنگ سے مطلب ہم انوالو ہوتے ہیں نا اس میں، مطلب مثال کے لیے ہمیں یہ آگے ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم انوالو ہوتے ہیں، ہماری سینسز اس کی طرف انوالو ہوتے ہیں. ریڈنگ انوالوز پٹنگ دا ورڈز ان پرنٹ آن دا پیج ان اے سینٹینس اینڈ میکنگ دا سینس آف دم. جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، یہ سینٹینس ہوتے ہیں، ان کو ہم پراپر آرڈر میں لکھتے ہیں پیج پر. ہاں، ٹو انڈرسٹینڈ اے ورڈ یو ہیو ٹو ریڈ آل دا لیٹرز ان اٹ. جو آپ کو میں نے پہلے کہا، اگر آپ کو مطلب کوئی ورڈ مطلب کہنا ہے، پہلے آپ کو وہاں دکھنا ہے کہ وہاں کون کون سے الفابیٹ اس میں ہیں. اور ٹو انڈرسٹینڈ اے سینٹینس یو ہیو ٹو ریڈ آل دا ورڈز. جب اب ہم سینٹینس پڑھیں گے تو سیدھی سی بات ہے، وہاں ہمیں سب ورڈز پڑھنے ہیں. اگر ہم ایک ورڈ چھوڑیں گے تو اس کا اور کوئی معنی نکلے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. ہاں، ٹو انڈرسٹینڈ اے ٹیکسٹ. اگر آپ کو ٹیکسٹ ہوگا، یو نیڈ ٹو نو دا میننگ آف آل دا ورڈز ان دا ٹیکسٹ. سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کسی ورڈ کا معنی معلوم نہیں ہوگا تو آپ اور کچھ سمجھیں گے. The teacher can help students to read text by reading it aloud while they follow the text in their book. سیدھی سی بات ہے. کبھی کبھی آپ بچپن میں آپ کو یاد ہے جب ٹیچر ہمیں کہہ رہا ہے ہاں پڑھو آپ، ہم زور سے پڑھتے تھے اور وہ مطلب سن رہا تھا ہمارا. ہاں، when we read for meaning we do not need to read every letter of the word, not every word in each sentence. یہ تو غلط ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں کرنا ہے نا، یہ تو ہمیں تو کرنا ہے. There are no major differences between how one reads in one's mother tongue and how one reads in a foreign second or foreign language. یہ تو بھی غلط ہے، مطلب ڈفرینس تو ہے. وہاں مطلب کشمیری اگر ہم کہیں گے یا کشمیری پڑھیں گے وہاں ہمیں آسان ہوگا. اگر ہم انگلش اور کوئی زبان پڑھیں گے تو وہاں تھوڑا ہمیں مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اب یہ ہاں ہاں یہ اب آپ خود ہی تھوڑا پھر پڑھیں گے، کیونکہ میں آپ کو پھر یہ سینڈ کروں گا، کیونکہ اس سے پھر زیادہ ہوتا ہے. اب اس نے یہاں ایک پیراگراف دیا ہے پینسلین کا، یہ آپ خود ہی پڑھیں گے لاؤڈ. اور وہ بھی ہاں، یہ آپ اس نے یہاں یہ ڈائیگرام یہاں بنائی ہے، تو اس سے آپ کو تھوڑا مدد ملے گا. تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے، دیکھو پہلے کیا ہے، پہلے سینڈر جس کو ہم رائٹر کہتے ہیں، سپیکر جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا نا، جو مطلب بولنے والا ہوگا یا لکھنے والا ہوگا، وہ سینڈ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی میسج جو آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، وہ اپنی مطلب تھاٹس، آئیڈیاز، ویوز، فیلنگز، ایموشنز، انہی کو ایکسپریس کر رہا ہے نہیں. ہلو. ہاں، جب میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے، جو اب لسنر ہوگا یہاں سے یعنی کہ ریسیور ہوگا، وہ تب اس کو سمجھ پائے گا جب اس کو معلوم ہوگا وہ کوڈز. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی اس وقت، میں نے کہا مثال کے لیے بنگالی یا بہاری گاڑی میں ہوتا ہے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کوڈز کس چیز کو کیا کہتے ہیں. مثال کے لیے پانی کو وہ چاڑی کہتے ہیں، یعنی کہ کوڈ سیم ہونا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، جب کوڈ سیم ہو گئے پھر جو یہ سپیکر ہوگا یہ انہی کوڈز کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ انکوڈ کر رہا ہے کسی بھی چیز کو، یعنی کہ مثال ٹیکسٹ کو یا سپیکنگ میں یا رائٹنگ میں. جو پھر ریسیور ہوتا ہے، جو وہ کوڈ ہوتا ہے، وہ انہی کوڈز کو ڈیکوڈ کر رہا ہے. یہ سمجھ میں آپ کو آیا یا نہیں پلیز؟ ہاں ہاں، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کمیونیکیشن پروسیس کے لیے جب ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہوگا، آپس میں باتیں کرنے ہوں گے یا کچھ مطلب ہم مطلب اپنے ویوز، اپنے آئیڈیاز، اپنے تھاٹس، فیلنگز ایکسپریس کر سکیں گے اورلی یعنی کہ زبان سے یا رائٹنگ سے بھی. تو اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، مطلب ہمیں کوئی میسج ہوتی ہے، کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، کوئی تھاٹ ہوتا ہے، ہمیں وہ دوسرے تک پہنچانا ہے، اس کو کہنا ہے. پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کوڈ ہوتا ہے. ہم نے مطلب جو بھی ہم کہتے ہیں، جو بھی آپ لکھتے ہیں، ایکچولی یہ کوڈ ہوتا ہے. پہلے کوڈ میوچل ہونا چاہیے، دونوں مطلب سپیکر، لسنر، رائٹر، ریڈر، ان کو تو کوڈ کامن ہونا چاہیے. جب یہ سپیکر یا رائٹر کچھ کوڈ کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے
टेक्स्ट में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, तो जो रिसीवर होता है, जो लिसनर होता है, जो रीडर होता है, वो इसको डिकोड कर रहा है, वो इसका मायने निकाल रहा है. समझ आया? वेरी गुड. वो म्यूचुअल होना चाहिए. पहले उनको मालूम होना चाहिए किस चीज को हम क्या कहते हैं. मिसाल के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी, मिसाल बंगाली और बिहारी, वो आपस में बाजी करते हैं, हमें समझ आ रहा है. अगर बंगाली या बिहारी हमसे बात करेंगे, बंगाली या बिहारी में हमें समझ आएगा, क्योंकि हमें कोड डिफरेंट है ना. कोड म्यूचुअल होना चाहिए, तब हमें मतलब पता चलेगा कि वो किसको क्या कह रहे हैं. जब हमें मालूम नहीं है कि मिसाल मैंने अभी आपको कहा, मिसाल के लिए हम पानी को कश्मीरी में आप कहते हैं, वाटर इंग्लिश में, जल हिंदी में, वो मिसाल के लिए चानी कहते हैं बिहारी में. हमें थोड़ा मालूम है उन्होंने क्या कहा है, हमें चानी दो. समझ में आया? आप समझ में आया? हाँ, ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि हम कैसे कोड करते हैं, एनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं. ये थोड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि अगर 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एग्जाम ही होगा, फिर आप कहते हैं सर गैस गैस, मैं मतलब यहीं आपको गैस दे रहा हूँ. 100% ये एग्जाम ही होगा, आपको यही लिखना है. हर किसी क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन, 100% मैं आपको यहाँ ही कह रहा हूँ. ये बहुत मतलब आसान है. हाँ. अब जो मैंने आपको अभी कहा है कि मतलब जो राइटर और रीडर होता है, उनके एरियाज थोड़ा मतलब मिलने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि असम्पशंस मिलने चाहिए थोड़ा. हाँ. अब है स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय गुड रीडर. जो रीडर्स होते हैं, अच्छे रीडर जो होते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो कौन से स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए. गुड रीडर्स इंटरएक्ट विद द टेक्स्ट दैट दे रीड, यानी कि जिसको आप मालूम है कि मतलब किताब में मिलजुल जाना. आपको मालूम है कि मिसाल, अब मुझे लगना है कि जो हम मेरे इस वक्त ऑडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी आप मुस्लिम हैं, है ना. अब मे बी कोई और, हाँ मे बी कोई और किसी रिलीजन का भी है, तो मतलब मैं किसी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं कहना है, गलत नहीं कहना है. मैं हर हमेशा कह रहा हूँ, मैं सेक्युलर आदमी हूँ, मैं हर हमेशा रेस्पेक्ट कर रहा हूँ हर किसी रिलीजन का, मगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करवाना है यहाँ, इसीलिए मैंने ये कहा है. मिसाल के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नमाज में ये कहा गया है कि आप ऐसे नमाज पढ़ो, आप ये समझो कि आप खुदा को देखते हो, खुदा आपको नजर आ रहा है. ऐसी नमाज होनी चाहिए. अगर आपको अब नहीं नजर आएगा, अब आपको ये समझना है कि खुदा आपकी तरफ देख रहा है. मुझे और कुछ कहना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी तरह आपको किताब में मतलब आपको ऐसे ही पढ़ना है कि आपको देखना है कि जो ये टेक्स्ट बुक है, ये मुझे देख रही है, ये कैसे पढ़ रहा है. समझ आ रहा है? हेलो. हाँ, यानी कि यही है, ये कह रहा है, दे हैव पर्सनल एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट दे वांट टू गेट आउट ऑफ द टेक्स्ट. यानी कि उनको मालूम होता है कि हमें टेक्स्ट से क्या निकालना है, हमें वहां से क्या पढ़ना है. एंड दे ब्रिंग those expectations to bear on what they read, यानी कि जो वो चाहते हैं ना, वो वही वहां से निकालते हैं. और आपको मालूम है, फिर से वही कहूंगा आपको और एग्जाम्पल, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. जब हम पढ़ते हैं ना, ये हमारी सोच पर है, हम कैसे मायने निकालेंगे. समझ आ रहा है? हेलो. मैं फिर से आपको यही कोट करूंगा. मिसाल के लिए हम मुस्लिम हैं, आपको मालूम है मुस्लिम होके भी हमें बहुत सारी सेक्ट्स हैं, ये तो होने नहीं चाहिए. क्या करेंगे आप, बदकिस्मती ये तो है, मगर वो क्यों है, कुरान तो एक ही है. हनफी अपने तरीके से, शाफी अपने तरीके से, अहले हदीस अपने, जमात इस्लामी अपने तरीके से, बरेली अपने तरीके से मानी निकाल रहा. बुक तो एक ही है, क्योंकि इनका जो विजन होता है वो उसी अंदाज से देखते हैं. समझ आ रहा है? हेलो. हाँ. दे एक्चुअली क्रिएट मीनिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग और जनरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दे रीड एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो. यानी कि वो क्या कर रहे हैं,
وہ ایسے ہی معنی نکال رہے ہیں کہ جیسے کہ مطلب ان کو پہلے ہی کسی نے کہا ہے، ان کا جماعت مطلب کسی کا جماعت اسلامی کا ہوگا، اہل حدیث کا، بریلی کا، وہ ان کا نظریہ ایسے ہی ہوتا نا، وہ اسی نظریہ سے دیکھتے ہیں اور ایسے ہی معنی نکالتے ہیں. جہاں تک سمجھ میں آیا. ہاں ہاں. In generating these meanings, they draw on their prior knowledge of the beliefs about the subject. جو میں آپ کو پہلے ان کو پہلے ہی مطلب وہ اسی اندازے سے دیکھتے ہیں، اسی چشمے سے دیکھتے ہیں جو ان کو پہلے ہی مثال نالج ہوتی ہے. وہ مثال کے لیے کوئی مطلب، مگر آپ کو یاد رکھنا ہے، ون شوڈ بی براڈ مائنڈیڈ. انسان کو یہ مطلب نیرو مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو مطلب باقی جو ریلیجنس ہیں ان کی کتابیں بھی پڑھو، اس میں کیا ہے، حرجہ کیا ہے، پڑھنے میں غلط نہیں ہے. اور مطلب براڈلی پڑھو، یہ نیرو مائنڈیڈ سے نہیں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب پہلے ہی جو ان کے مائنڈ میں مطلب کنسیپٹ ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، وہ اسی انداز سے دیکھتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. وہی یہ یہاں کہہ رہا، وہی یہاں یہ اب یہ دکھا رہا ہے ایکسپیرینس ود لائف، یعنی کہ ان کی کیا ایکسپیرینس ہوگی لائف کے ساتھ، لینگویج ان کی کیا ہوگی، لٹریچر کیا ہوگا، وہ اسی انداز سے دیکھتے ہیں. پھر دا میننگس، وہ ایسے ہی میننگس نکالتے ہیں. کنسٹرکشن ریلیشن، وہ ایسی ریلیشن مطلب ان کی ہوتی ہے ٹیکسٹ کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے، مثال کے لیے ایک ہی ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، بہت ساری کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بہت ساری کہتے ہیں یہ غلط ہے. ٹیکسٹ بک تو ایک ہی ہے. یہ ہمارا مطلب ویژن ہے. مثال کے لیے ہم مسلم ہیں، وی ریسپیکٹ our ہولی قرآن and we respect also other books. We say that Taurat, Injil, Zabur, they are the books of the God. We are not against that. But we say that they have modified them, they have changed them. And now Quran is final. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور کوئی ہوگا وہ ہمارے قرآن کو مطلب غلط نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ اس کی پرابلم ہے. تو یہ مطلب وہ پہلے ہی ایسے ہی دیکھ رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. پھر مطلب اس کا مطلب وکیبلری وہاں ایسے ہی نظر آ رہے، آئیڈیاز ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، سنٹیکس ایسے ہی نظر آ رہا ہے. یعنی کہ یہ پہلے ہی جو ہمیں پرائر نالج ہوتی ہے، ہم اسی اندازے سے دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برین واش. ہم کو برین واش پہلے ہی کسی نے کیا ہوا ہوتا ہے، پھر ہم اسی اندازے سے دیکھتے ہیں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. ایک سیکنڈ، کیونکہ آج تو آلریڈی لیٹ ہوا ہے اور میں آج ایک ہی لیکچر بنانا چاہ رہا ہوں. ہاں، کیریکٹرسٹکس آف ریڈنگ. اب ریڈنگ کے کیریکٹرز کیا ہیں؟ ریڈنگ از پرپزفل. سیدھی سی بات ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں کچھ فائدہ ملنا چاہیے نا، یا آپ ٹائم بس ضائع کریں گے. ریڈنگ از پرپزفل. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. ریڈنگ از سلیکٹو، جو میں آپ کو پہلے ہی کہا ہے. پہلے ہمیں سلیکشن کرنی ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے. ہمیں مطلب ریلیجن کے بارے میں پڑھنا ہے، سائنس کے بارے میں پڑھنا ہے، سائیکالوجی کے بارے میں، فلاسفی کے بارے میں، اور کسی چیز کے بارے میں، یا ریلیجن میں بھی کس کے بارے میں پڑھنا ہے. ہمیں سلیکشن کرنی ہے پہلے. سمجھ آ رہا ہے؟ ریڈنگ سپیڈ ویریز، یہ تو آپ کو معلوم ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، مطلب کوئی جلدی کمپلیٹ کر رہا ہے، کسی کو ٹائم لگ رہا ہے، یہ تو ویری ہو رہا ہے، یہ ویری ہو رہا ہے. ریڈنگ از سائلنٹ. اور آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو ریڈنگ مطلب معنی کے لیے پڑھنی ہوگی، معنی نکالنے کے لیے، تو اس وقت آپ کو سائلنٹ پڑھنا ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. ریڈنگ از ٹیکسٹ بیسڈ. ریڈنگ جو ہے وہ ٹیکسٹ بیسڈ. ٹیکسٹ پر کیا ہے جو آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے. ہاں، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ کسی کو کوئی کوشچن یہاں تک؟ ہاں. اب ہے ریڈنگ کے لیولز اکارڈنگ ٹو میننگ. یعنی کہ میننگ کے لحاظ سے ریڈنگ کے کچھ لیولز ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہی ہمیں کہہ رہے ہیں لٹرل. ایک ہے مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو لٹرلی اس کا معنی نکل رہا ہے، ہم سیدھے معنی سمجھ آ رہا ہے. جیسے آپ کو میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے، ایک وہ ہے لٹرل میننگ، دوسرا ہو ڈیپر میننگ. ڈیپر میں ہمیں مطلب جو پوئٹری ہوتی ہے نا، پوئٹری جو ہے وہ ڈیپر، وہاں ڈیپر معنی نکل رہا ہے، وہاں لٹرل معنی نہیں نکل رہا ہے.
جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایگزامپل ہے اپنے قرآن شریف کی، جو ہمارا قرآن ہے وہ بھی پوئٹری فارم میں ہے، اسی لیے کیونکہ ہمیں وہاں ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، مثال کے لیے کوئی ایک ورس دوسرے ورس سے، یا قرآن کو ہمیں ریلیٹ کرنا ہوتا ہے حدیث سے، ایک ہی مطلب ورڈ کے وہاں مطلب ڈیپر میننگ ہوتی ہے، جب ہم تشریح اس کے کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے اس کا کتنا ہم کرتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو ہلو ہاں 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 ویری گڈ ویری گڈ، ہاں ہے نا، سیدھی سی بات ہے. اب میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ٹیکسٹ کے ڈیپر میننگ بھی ہو سکتی ہے، ایک ہے لٹرل میننگ، دوسرا ہے ڈیپر میننگ. لٹرلی یعنی کہ مثال کے لیے ہم کوئی ایسے پڑھتے ہیں، ڈکاؤ پڑھتے ہیں، وہاں تو سب وہی پڑھے کہ ہاں گائے ہے، اس کے 4 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک دم ہے، وہاں تو وہی پڑھیں گے، وہاں کوئی اور کوئی معنی نکال سکے گا. ہلو، جب وہاں 4 ٹانگیں تو ہم تھوڑا کہیں گے نہیں 2 ٹانگیں وہاں لکھا ہوا ہے. ٹیل 1 ٹیل تو ہم تھوڑا کہیں نہیں، مجھے لگا وہاں شاید یہاں اس نے 2 ٹیل کا ہے. نہیں، مطلب اب مثال کے لیے جو میں نے آپ کو کہا ہے، جو پوئٹری ہوتی ہے، پوئٹری کے ڈیپر میننگ ہوتی ہے. مثال کے لیے میں آپ کو ایگزامپل اس سے پہلے بھی شاید دی ہے، میں کہوں گا یو آر لائن، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ شیر ہے، دیٹ مینز یو آر بولڈ. میں کہوں گا شی از مون، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ چاند ہے، اس کا معنی ہے کہ دیٹ شی از بیوٹیفل. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے یہ انٹرپریٹو معنی ہے ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنز. ہاں 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 ہاں، اور کیا. یہ یہ 2 چیز میں نے کہا نا، اگر پروز ہوگا، پروز کا مطلب سپرفیشل میننگ، جیسے میں نے آپ کو ڈکاؤ کی ایگزامپل دی ہے، وہاں تو سب ایک ہی پڑیں گے. اگر پوئٹری ہوگی، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے یو آر لائن، وہاں ڈیپر میننگ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں ہاں، ہے نا، وہ تو سیدھی سی بات ہے. اگر پوئٹری ہوگی تو وہاں مطلب آپ پر ڈیپینڈ ہے نا، آپ کیسے معنی نکالیں گے، وہ آپ کی مطلب سوچ پر. ہاں ہوگا نا، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ تو ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے. ہاں، اسی طرح یہ آپ، ہاں کرٹیکل انالیسس، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے. کرٹیسزم ایک ہے، کرٹیکل الگ ہے. مثال کے لیے کرٹیکل کا معنی ہے آپ کیسے انالیسس کرتے ہیں، آپ کیسے ججمنٹ کرتے ہیں، ججمنٹ. مثال کے لیے آپ، میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اب آپ ججمنٹ کریں گے سر نے ٹھیک پڑھایا ہے یا غلط پڑھایا ہے. کوئی آپ نے کہا نہیں اسے ٹھیک پڑھایا ہے، کوئی کہے نہیں وہ غلط کہہ رہا تھا. ججمنٹ. اب آپ کو کوئی ٹیکسٹ ہم دیں گے، اب آپ کہیں گے آپ ججمنٹ کرو کیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے، ٹھیک کہاں ہے غلط کہاں ہے. انالیسس کرنا. مثال کے لیے ہم فلم دیکھتے ہیں، جب ہم فلم پھر ہم وہاں انالیسس کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے نہیں ہیرو کو ایسا کرنا چاہیے، ہیروئن کو ایسا کرنا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اور ایک ہی کریٹو کا معنی ہے یعنی کہ آپ کے نئے آئیڈیاز کہنا، آپ کے نئے تھاٹس کہنا. جیسے کوئی مطلب ریسرچ کر رہا ہے، ریسرچ میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کچھ نیا دے رہا ہے. جو بھی وہ پڑھتا ہے اس کا موٹو یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نیا سوسائٹی کو دے گا. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ ہاں. اب ریڈنگ کے کچھ پرابلمز ہیں. ہاں، مثال کے لیے مسکیوز اور ڈیکوڈنگ ایررز. مثال آپ، میں نے اور کچھ لکھا ہے، آپ نے اور کچھ پڑھا ہے، میرے کہنے کا مطلب اور کچھ تھا، آپ نے اور کچھ سمجھا ہے. ہوتا ہے نا کبھی ایسا بھی، یعنی کہ ایررز. ہاں، ایک سیکنڈ. فالٹ ریڈنگ ہیبٹس، کسی کو عادت ہی ہے وہ غلط اندازے سے پڑھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ اپنے اندازے سے معنی نکال رہا ہے. اس کا مطلب یہ وہاں جو لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی مطلب 5-10 بندے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، کسی کا وہ عادت ہی ہوتا ہے وہ اس کا غلط میننگ نکال رہا ہے. فنگر پوائنٹنگ، آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ مطلب ایسے جو بھی پڑھتے ہیں نا ورڈز، ان کے نیچے انگلی رکھتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے مطلب آپ کا جو دھیان ہے، جو توجہ ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں.
اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں مطلب پہلے وہ ورڈز کو پوری طرح سے دیکھتے ہیں ادھر 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 پھر پڑھتے ہیں. وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے مطلب جو ریڈنگ ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کو پھر یاد نہیں رہ رہا ہے کہ میں نے کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جو بوڑھے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بہت پرابلم ہوتی ہے پڑھنے میں. وہ روک کے پڑھتے ہیں ورڈز کو, پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہلو. ہاں اب اور ایک ہے, مجھے لگ رہا ہے 2 لیکچرز بنانے پڑیں گے, ایک ہی میں نہیں ہوگا. اب تو دوسرا لیکچر بنائیں گے. ایک سیکنڈ, یہ زیادہ بڑا ہوگا.